تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ جہاں کہیں شریعت کہتی ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، جبکہ اطراف میں کوئی شور وغیرہ نہ ہو۔ جیسے آپ کسی مشین چل رہی ہے، اس کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز کان تک نہ پہنچ پائے، وہ مشین کی وجہ سے، لیکن آپ کو سوچنا ہوگا اگر مشین نہ ہوتی تو کیا میری آواز کان تک آ جاتی کہ نہیں۔ تو لہذا جہاں کچھ پڑھنا فرض ہوتا ہے، جیسے تکبیر تحریمہ فرض ہے، تو اس میں اتنی آواز فرض ہوگی کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں۔ لہٰذا اگر کانوں نے نہیں سنا تو ترک فرض ہو جائے گا، اور جب فرض نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض ہمارے بھائی یہ منہ بند ہے، اب آپ ان سے پوچھیں حضور تکبیر کہاں گئی؟ دل میں، یہ دل میں رہے گی نماز، پھر وہ اوپر نہیں جائے گی۔ تو اتنی آواز سے تکبیر اللہ اکبر، اتنا کہ آپ کے اپنے کان سنیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے التحیات پڑھنا واجب ہے، اس میں اتنی آواز واجب ہوگی کہ آپ کے کان سنیں، اگر نہیں سنیں گے آپ کا واجب ترک ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی آپ کی لیکن یہ واجب العیادہ ہوگی، ایک تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور آئندہ زندگی میں اس کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ تو لہٰذا تکبیر میں آواز فرض، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اعوذ باللہ آپ نے نہیں پڑھنا، بسم اللہ نہیں، وہ قرات امام صاحب کریں گے۔ پھر امام کے پیچھے کسی قسم کی قراءت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں، 2 میں امام جہر کرتے ہیں، 2 میں سری آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کچھ نہیں پڑھنا۔ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا مقتدی، اس کے لیے حرام ہے قراءت کرنا، آپ کو خاموش رہنا واجب ہوگا 4 رکعت میں، بس امام کی قراءت آپ کے لیے قراءت۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ امام کی قراءت ہمیں سنائی نہیں دے رہی اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں تیسری چوتھی میں، نو۔ اس کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر تکبیرات انتقال جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب سنت۔ لہٰذا ان میں اتنی آواز سنت ہوگی کہ آپ کے کان سن لیں، اگر نہیں سنے تو سنت ترک ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ لیکن التحیات واجب، اس میں کانوں تک آواز لازم۔ ایسی آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں جیسے وطر کے اندر، وہ واجب ہے، اس کی تکبیر بھی واجب ہے، اس میں بھی آواز بلند ہونی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی پچھلی نمازیں پڑھی ہیں کہ اپنے کان تک وہ آواز کو نہیں لایا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ یہ تو میں آپ کو نہیں کہوں گا نمازوں کو لوٹا لیں، توبہ کر لیں کامل، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ تھوڑا سا احتیاط کریں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے، آپ برا نہیں مانیے گا، ہمارے بہت سے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو 40 سال 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر، اور وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو، منہ بند ہیں، اور اکیلے جب پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں قرات بھی نہیں ہوگی نا، ہونٹ بند ہوں گے، بس وہ دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے کم از کم ایک آیت کی تلاوت فرض، الحمد کا پڑھنا اور سورت کا ملانا واجب۔ اگر آپ ہونٹ بند رکھتے ہیں نہ آپ کا فرض ادا ہوگا نہ واجب، نماز گئی آپ کی۔ اور ہمارے گھر کے بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جی دادا جان ہونٹ بند ہیں تو بچہ بھی یوں دیکھ کے بس وہ بھی یوں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ہونٹ ہلیں گے تو پوچھے گا بچہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں قرات کرتے تھے، یعنی ہونٹوں سے کہا کرتے تھے، کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا؟ فرمایا آپ کی داڑھی ہلتے ہوئے دیکھتے تھے، اتنی یعنی سرکار قرات کرتے داڑھی ہلتی تھی، جیسے ہم بولیں تو داڑھی ہلے گی نا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توجہ کدھر ہے، لیکن کوئی شرک نہیں ہو رہا نا، نبی کی تعظیم، نبی کو دیکھ رہے ہیں، عزت نبی کی پیدا ہو رہی، کوئی شرک کا فتویٰ جاری نہیں ہوا۔ دوسرے نے نہیں کہا کہ تم اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کو دیکھ رہے تھے، نبی کو دیکھو گے تو نبی کی تعظیم کا خیال آئے گا، اللہ کی تعظیم، نبی کی تعظیم جمع شرک، کافر و مشرک نہیں۔ اس لیے یہ مبالغہ آرائیاں ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنی چاہیے، حد اعتدال میں رہ کے حکم لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی جب آپ نکاح کرتے ہیں، اچھا نکاح میں دولہا کی آواز بڑی تیز نکلتی ہے، اس میں نہیں ہونٹ بند کر کے یوں کر لیتا، لیکن اس میں بہرحال اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں بیٹا اتنی آواز سے بولنا کہ گواہ بھی سن لیں، تو اس میں تو خیر بڑے جرت کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بولتا ہے۔ ایسی قربانی کے اندر یاد رکھیں، اگر آپ نے ہونٹ بند ہیں، دل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہی تو یہ مردار ہو جائے گا، بلکہ جن دو کے ہاتھ چھری کے اوپر ہوتے ہیں ان دونوں پہ اتنی آواز سے پڑھنا واجب ہے کہ اپنے کان سنیں۔ لہذا بعض اوقات قصائی کہتا ہے آپ بھی ہاتھ لگا لیں، وہ مالک نے ہاتھ لگا لیا، قصائی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، اور ہم نے کچھ نہیں کہا کہ اس نے پڑھ تو لی، مردار ہو جائے گا۔ جتنے لوگ فعل ذبح میں شریک ہوں گے ان دونوں کے اوپر تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ لہذا آپ کا ہاتھ چھری پر ہے، اس کا ہاتھ بھی چھری پر ہے، 2 آدمیوں کا فعل ہے، دونوں کو تکبیر کرنی ہوگی، تب یہ جانور حلال ہوگا ورنہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات پانوں کے گٹکے یہاں پہ بھرے ہوتے ہیں، یہاں پہ قصائی نا بولے نہیں، پھر بولو اللہ اکبر، یوں نہیں چلے گا بابا، سمجھ آ گئی؟ چلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔